بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 جون اور 1 جولائی کی درمیانی رات ہے۔ مسلمان دنیا میں جنگوں کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نازک سا سیز فائر ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، اور ایک خوفناک جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر ایک بہت ہی نازک سا سیز فائر ہے، بالکل ویسا ہی جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے۔ دونوں ملک جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت وہ جنگ بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ غزہ میں مسلمانوں کو بری طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان ممالک آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، بیانیاں بھی بنایا جا رہا ہے، سیاست بھی ہو رہی ہے، جغرافیائی سیاست پر پوزیشنیں بھی لی جا رہی ہیں، اس میں غزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو ایسے ترک کر دیا گیا ہے، فراموش کر دیا گیا ہے کہ جیسے وہ 20 لاکھ مسلمان بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ذبح کر دیا جائے تو امت کو اور اس کے حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اس سارے طوفان کے پیچھے جو ایک بہت بڑی سازش بنی جا رہی ہے، آج ہم وہ سازش سے پاکستانی قوم کو آگاہ کریں گے۔ ایک انتہائی خطرناک سازش کہ جس کا مقصد دین اسلام کی جڑ کاٹ دینا ہے، اور تمام بڑے بڑے مسلمان ممالک اس جرم میں، اس سازش میں، اس بغاوت میں شامل ہیں۔ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا جا رہا ہے مسلمان دنیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اس کو معاہدہ ابراہیمی کا نام دیا گیا ہے، ابراہمک ایکارڈ، جس کا ظاہری مقصد یہ ہے، جس کا جو بہانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لہٰذا ان تین مذاہب کے درمیان ایک اتحاد کرایا جائے، اور اس اتحاد کے نتیجے میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت کو ملا کر ایک نیا مذہب بنایا جائے۔ اسلام کو ٹالرنٹ کر دیا جائے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کو بھی اپنے اندر قبول کر لیں، اور اس کے بعد تمام مسلمان ممالک جو اس معاہدے پر دستخط کریں گے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہ یہودیوں کو اجازت دیں گے کہ اپنے ملک میں آ کے آرام سے مسلمانوں میں گھل مل سکے، ان کے ساتھ تجارت کریں، ان کی ثقافت، ان کا مذہب، وہ سب اس کو پوری اجازت ہو کہ مسلمان دنیا میں وہ یہودی اور عیسائی پھیلا سکیں، آپس میں اعتدال سے سب مل کر ایک ہی جگہ رہیں، ایک ہی احاطے میں مسجد بھی ہو، چرچ بھی ہو اور یہودیوں کا سینیگاگ بھی۔ یہ اسی قسم کی سازش ہے جیسے اکبر بادشاہ نے ہندوستان میں دین الہی نکالنے کی کوشش کی تھی کہ تمام مذاہب کو، ہندوستان میں جو موجود مذاہب ہیں ان سب کو ایک بڑے سے پتیلے میں ڈال کر ایک ہانڈی پکائی جائے، اور جو کھچڑی بن کر نکلے اس کو دین الہی کا نام دیا گیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس وقت سب سے بڑی مزاحمت جو کی تھی وہ اسی دین الہی کے خلاف کی تھی۔ آپ نے اکبر بادشاہ کے اس فتنے کو روکنے کے لیے بہت سختیاں، تکلیفیں برداشت کی، جیل گئے، لیکن آپ نے پورے ہندوستان میں اس فتنے کو پھیلنے نہیں دیا۔ اب یہی فتنہ جو اس وقت دین الہی کے نام سے تھا، اب یہ ابراہمک ایکارڈ یا معاہدہ ابراہیمی کے نام سے اس کو مسلم دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بڑے بڑے مسلمان ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگیں گے، اور ان بڑے بڑے مسلمان ممالک میں مصر شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، اور یہ پاکستان پر شدید دباؤ ڈالیں گے کہ پاکستان بھی معاہدہ ابراہیمی کو دستخط کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کر دیں، پھر یہودیوں سے تعلقات بڑھائیں، اور پاکستان اور مسلمان دنیا یہودیوں کو اسی طرح اجازت دے اپنے ملکوں میں آ کر آباد ہونے کی کہ جس طرح اسلامی مذہب کو خلط ملط کر کے ختم کر دیا جائے، یہودیت میں اور عیسائیت میں گھول مل کے اس کو ملا کے ختم کر دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے، اور اسلام کی یہ یورپین شکل، اسلام کی ایک لادین اور سیکولر شکل جو اکبر کے دین الہی سے ملتی جلتی ہو، اس کو مسلمان دنیا پہ زبردستی مسلط کریں۔ یہ سازش بہت ہی ایڈوانس سٹیج پر جا چکی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کو یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے پالا ہے اسی کام کے لیے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے اندر جا کر یہ جڑوں میں بیٹھ کر اندر یہ ایک رائے سازی کر رہے ہیں، راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ہم معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کر دیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں
پی ٹی آئی کی اسما حدید نے وہ فیمس تقریر کی تھی، وہ اسی ابراہمک ایکارڈ کے حوالے سے تھی کہ ہمیں یہودیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نے بیت المقدس یہودیوں کو دیا ہے، کعبہ مسلمانوں کے پاس ہے، لہٰذا اس جھگڑے کو ختم کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں، بیت المقدس شریف یہودیوں کو دے دیا جائے۔ پاکستان میں پیر مدثر حسین شاہ ہے، احمد قریشی ہے، فرحان جعفری ہے، نور ڈاڑی ہے، اس قسم کے بڑے بڑے ناپاک اور پلید غدار ہیں۔ آپ کو خود معلوم ہے کہ کس طرح پاکستان سے بڑے بڑے ڈیلیگیشن گئے ہیں اسرائیل، ان کو اسرائیلی موساد نے، اسرائیلی صدر نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ یہ کہنے کو یہ امریکہ سے جاتے ہیں، لیکن یہ سب ان کا تعلق تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے کئی صحافی اسرائیل سے ہو کر آئے ہیں۔ یہ ایک خوفناک سازش بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں یہ ناپاک اور پلید غدار بیٹھے ہیں جن کو یہودی خرید چکے ہیں، اور یہ ابراہمک ایکارڈ کو اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ پاکستانیوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ جب عربوں نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور مصر نے تسلیم کر لیا، تو پاکستان کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستان اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ سعودی عرب مسلمان ہے یا مصر مسلمان ہے۔ پاکستان اس لیے مسلمان ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہماری دشمنی اسرائیل سے اس لیے نہیں ہے کہ فلسطینیوں سے اس کی دشمنی ہے یا عربوں سے اس کی دشمنی ہے۔ ہماری اسرائیل سے اس لیے دشمنی ہے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسرائیل پاکستان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتا ہے جیسے بھارت پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہماری خونی دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل سے ہماری اس لیے دشمنی ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اسرائیل کسی صورت میں مسلمان دنیا میں کوئی ایٹمی طاقت نہیں رہنے دے گا۔ ابھی ایران پر جو حملہ ہوا ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد تو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر پاکستان بچا ہوا ہے تو اپنی ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے، اور دشمن ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے۔ تو یہ معاہدہ ابراہیمی کی جو سازش اس وقت دنیا میں کی جا رہی ہے، پاکستانی قوم کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ حکومت کو بھی ہم خبردار کرتے ہیں کہ کسی لالچ میں، کسی دھوکے میں آ کر اس معاہدے پر سائن نہیں کر دینا۔ لیاقت علی خان کے پاس جب امریکی، اس زمانے میں جب پاکستان بالکل غریب اور مسکین ملک تھا، لاکھوں کروڑوں ڈالر لے کے لیاقت علی خان کے پاس یہودی پہنچے اور کہا اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو اس وقت لیاقت علی خان نے فرمایا تھا کہ جنٹلمین آر سول آر ناٹ فار سیل، ہماری روح بکنے کے لیے نہیں ہے۔ اور آج تک پاکستان نے وہی پالیسی رکھی ہے کہ ہماری روح ابھی تک فروخت نہیں ہوئی اسرائیل کے لیے، گو کہ ہمارے اندر غداروں کی ایک پوری جماعت تمام سیاسی جماعتوں میں موجود ہے جو پس پردہ خفیہ طور پر اسرائیل سے رابطے رکھے ہوئے ہیں اور بار بار یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں تسلیم کر لیں گے۔ مشرف کے زمانے میں تقریباً پاکستان تسلیم کر چکا تھا۔ اللہ کا شکر اور فضل اور کرم ہے کہ اس فقیر نے بہت بڑا وہاں پہ ایک ڈیوٹی کی، اللہ نے قبول فرمائی کہ مشرف کو آخری سیکنڈ پر ہم واپس گھسیٹ کر لے آئے، ورنہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا تھا تقریباً۔ یہ دوبارہ سے وہ سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان پر انویسٹمنٹ کی لالچ دی جا رہی ہے کہ ہم آپ میں بھاری انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، پاکستان سے تجارت کریں گے، جو ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ تم جنگ روک دو تو ہم تجارت کریں گے تمہارے ساتھ۔ یہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دباؤ آپ کے اوپر ڈالیں گے انویسٹمنٹ کے نام پر کہ آپ معاہدہ ابراہیمی کو سائن کر دیں۔ جنٹلمین آر سول از ناٹ فار سیل، ہماری روح، ہمارا ایمان، ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہے۔ حکومت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے معاہدہ ابراہیمی پر سائن کیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آپ نے کوئی قدم اٹھائے اور اسلام کو یہودیت کے ساتھ ملا کر کوئی دین الہی بنانے کی کوشش کی، تو پھر آپ کے خلاف پورے ملک میں بغاوت ہو جائے گی۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ غدار ہوں گے، پاکستان اور امت مسلمہ کے بھی غدار ہوں گے۔ ایسی حرکت سوچیے گا بھی نہیں۔ آپ کی صفوں میں بہت لوگ ہیں، آپ پر باہر سے بہت دباؤ ڈالا جائے گا کہ اس کام کو کرنے کا۔ سعودی عرب بھی تسلیم سعودی عرب بھی تسلیم کر لے گا، بڑے بڑے عرب ملک تسلیم کر لیں گے، مگر پاکستان کی اسرائیل پالیسی بالکل انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی تعلق عربوں کی پالیسی سے نہیں ہے۔ یہ عرب اپنا دین ایمان فروخت کر چکے ہیں، آبرو دین مصطفیٰ بیچ چکے ہیں۔ آپ نے مصر کا کردار بھی دیکھ لیا، عرب ملکوں کا کردار بھی دیکھ لیا۔ امت مسلمہ میں اگر آخری چٹان کھڑی ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کسی صورت میں اسرائیل کی ناجائز پلیت اینٹیٹی کو قبول نہیں کرے گا، نہ ہم۔ اور اس کا پہلا سٹیپ ہے اس ابراہمک ایکارڈ کے اوپر سائن کرنا، ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنا۔ لہذا پاکستانی قوم بہت محتاط رہے، اس پر نگاہ رکھیں، پوری قوم آواز اٹھائے، پریشر بلڈ کریں۔ اب بہت بڑا دباؤ پاکستان پر آ رہا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کریں۔ ہم نے ہر صورت میں اس کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے، اسرائیل کو دھمکی دینی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ کسی صورت میں ہم سیدی رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتے، چاہے عرب اپنا دین اور ایمان بیچ دیں،
لیکن ہم جواب دہ ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پاکستانی قوم کو اس خطرے سے ہم نے آگاہ کرنا تھا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، بہت بڑی سازش ہمارے خلاف بن رہی ہے، اس پر پاکستانی قوم کو محتاط رہنا ہوگا.